الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، پہلے ہم نے یہ سبت احرف کے بارے میں بیان کیا تھا کہ سبت احرف انزل هذا القرآن على سبت احرف. اس حدیث میں سبت احرف سے کیا مراد ہے؟ تو آج اس کی تفصیل ہے کہ سبع سات کو کہتے ہیں اور احرف حرف کی جمع ہے. تو لغت کے اعتبار سے حرف کی چھ معانی ہے یا چھ معانی رکھتے ہیں. نمبر 1 خافہ، نمبر 2 ناخیہ، نمبر 3 طرف، نمبر 4 وجہ، نمبر 5 حد، نمبر 6 ٹکڑا. تو یہ چھ معانی رکھتے. حروف جامع حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کلمے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور حرف موجمہ مثلا زوا کو حرف زوائے موجمہ کہتے ہیں. موجمہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ تھوا نہیں ہے بلکہ زوا ہے، یعنی جس تھوا کے اوپر نقطہ ہو اس کو پھر زوائے موجمہ کہتے ہیں. تو اس حدیث میں حرف سے کیا مراد ہے، یہ تفصیل آج پڑھیں گے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے حرف کو وجہ کہتے ہیں. لغوی لفظی معنی وجہ ہے حرف کا ادھر سبت احرف میں، لیکن مجازاً یہ حرف قرت کے معنی میں آتا ہے. امام دانی نے التیسیر نامی کتاب میں حرف سے لغوی معنی کے اعتبار سے وجہ اور مجازاً قرت لیا ہے، یعنی قرآن کریم 7 وجوہ سے نازل ہوا ہے. مجازاً یعنی علامہ دانی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 7 وجوہ سے مجازاً نازل ہوا ہے، 7 وجوہ سے نازل ہوا ہے لیکن مجازاً. اور قرآن کریم 7 قرات پر نازل کیا گیا ہے. 7 وجوہ پر نازل یعنی قرآن کریم 7 وجوہ پر نازل ہے لیکن مجازاً اس سے 7 قرات مراد لیں گے اور لفظی معنی اس کا وجہ ہے. تو مختلف قرات کے حرف میں تغییر واقع ہونے سے ہوتی ہے، یعنی مختلف قرات جو پیدا ہوتے ہیں یہ حرف میں تغییر سے ہوتی ہے. محقق جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس حدیث میں جو علی سبت احرف ہے اس میں احرف سے وجوہ مراد لیا جائے اور پھر ان 7 وجوہ سے 10 قرتیں بنتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے سمیت الفرقان عن ہشام علی حروف کثیرۃ میں، اس حدیث میں سمیت الفرقان عن ہشام علی حروف کثیرۃ، ان حروف میں محقق جزری فرماتے ہیں کہ ان میں قراءات کثیرہ مراد لیا جائے، کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سمیت القرآن عن ہشام علی حروف کثیرۃ ای علی قراءات کثیرۃ، یعنی مختلف قراءات اس سے لے لی جائیں. اب یہ جان لو کہ ایک یہ نقطہ آپ جان لو کہ امام کے قول کو قرات کہتے ہیں. مثلا امام نافع سے جو قول ہو وہ قرت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے شاگرد مثلا اس کا شاگرد ہو اور اس نے اس سے نقل کیا اس کے قول کو روایت کہتے ہیں، اور جو شاگرد کا شاگرد ہو اس کے قول کو یا اس کے جو اس نے قول نقل کیا ہو اس کو طریق کہتے ہیں، طریق کہا جائے گا، یعنی شاگردوں کے شاگرد کے قول کو طریق کہا جائے گا. اور امام کو امام کہا جائے گا اور شاگرد کو راوی کہا جائے گا اور شاگردوں کے شاگرد کو طریق یا طریقہ کہا جائے گا. یہ جان لو.
اور پھر سبت احرف سے آخر مراد کیا ہے، اس میں 40 اقوال ہیں، مشہور اقوال صرف 2 ہیں، مشہور اقوال صرف 2 ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے 7 قبیلوں کے 7 لغات مراد ہیں، یعنی قریش کے زبان میں قرآن نازل ہوتا، پھر مندرجہ ذیل 7 قبیلے آسانی کے لیے مختلف 7 لہجوں اور لغات میں یہ پڑھتے تھے۔ یہ قول امام ابو عبید، امام بہیقی، امام زہری، امام دانی اور جمہور محققین نے لکھا ہے کہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوتا تھا، لیکن مختلف قبیلوں کے آسانی کے لیے مختلف لہجے اور لغات کی اجازت تھی اور اس میں پھر منتقل ہوتا تھا۔ قاسم ابن سلام نے اس حدیث کے متواتر ہونے پر تصریح ہے کہ یہ حدیث بالکل متواتر ہے، اور اس پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ تو امام ابو عبید کے ہاں وہ 7 لغات یہ ہیں: لغت قریش، لغت حذیل، لغت ثقیف، لغت حوازن، لغت کنانہ، لغت تمیم، نمبر 7 لغت یمن۔ یہ 7 قبیلے امام ابو عبید کا قول ہے کہ ان سبت احرف سے یہ 7 قبیلے مراد ہیں، یعنی قریش کا قبیلہ نمبر 1، نمبر 2 حذیل، نمبر 3 ثقیف، نمبر 4 حوازن، نمبر 5 کنانہ، نمبر 6 تمیم، نمبر 7 یمن۔ تو وہ اس لغات اور سبت احرف سے مراد یہ 7 قبیلے لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ سبت احرف سے ان 7 قبیلوں کے 7 لغات مراد ہیں۔ دوسرا قول سبت احرف سے مراد محقق جزری کا ہے، یعنی جب بھی محقق کا نام قرات میں ذکر ہوتا ہے اس سے مراد علامہ جزری ہوتا ہے، اور اس لیے تجوید میں بھی مقدمۃ الجزری بہت مشہور کتاب لکھا ہے، اب بھی نصاب میں شامل ہے۔ قراءات ثلاثہ میں الدر لکھا ہے، اور پھر النشر فی قراءات العشر دوسری کتاب 10 قراءات میں لکھا ہے، جس کو عشرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سبت احرف پر 30 سال غور و فکر کیا، پھر یہ راز مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہوا۔ یعنی وہ کہتا ہے وَلَا زِلْتُ أَسْتَشْكِلُ هَذَا الْحَدِيث وَأُفَكِّرُ فِيهِ وَأَمْكَنَ النَّظَرَ فِيهِ 30 سَنَةً حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَا يُمْكِنُ ثَوَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی۔ وہ فرماتے کہ سبت احرف کا اختلاف یہ ہے: حرکات میں اختلاف، یعنی حرکات میں اختلاف قرأت ہو جائے، مگر اسم میں نہیں، یعنی صرف حرکات میں، یعنی کلمہ میں نہیں۔ مثلا قرحنا بالفتحہ، قرح بالضمہ، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ یا اس میں تبدیلی ان یمسسکم قرحنا فقد مس القوم قرح مثلہ، فقد مس القوم قرح مثلہ۔ تو یہ قرح اور قرح یہ صرف حرکات کی تبدیلی اور کلمہ محفوظ ہو۔ نمبر 2 حرکات اور معنی میں تبدیلی ہو جائے مگر رسم میں نہیں۔ مثلا فقد اخذ میثاقکم، فقد اخذ میثاقکم، تو یہ صرف حرکات اور معنی میں تبدیلی ہے، رسم میں نہیں ہے۔ مثلا پہلے اخذ ہے اور فقد اخذ میثاقکم، فقد اخذ میثاقکم، پہلا معروف ہے، فعل معروف ہے اور دوسرا فعل مجہول ہے، لیکن پھر یہ میثاقکم فقد اخذ اگر آپ پڑھیں مجہول کر دیں تو میثاقکم بھی مرفوع کریں گے، پھر وہ نائب فاعل ہو جائے گا اخذ کے لیے، میثاقکم، اور یہی ہوگا۔ نمبر 3 حروف میں تبدیلی، یعنی محقق جزی فرماتے ہیں کہ ان سبت احرف سے یہ وجوہ مراد ہے۔ تو نمبر 3 حروف میں تبدیلی اور معنی میں بھی تبدیلی ہو مگر رسم میں نہیں ہو، جیسے تبلو اور تتلو، نقطوں کی فرق سے صرف اختلاف ہے، اختلاف قرأت ہو گیا، اور باقی اصول ایک ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ نمبر 4 حروف اور صورت میں تغیر، حروف اور صورت میں تغیر ہو جائے مگر معنی میں تغیر نہیں۔ مثلا الصراط صاد کے ساتھ اور الصراط سین کے ساتھ، یہ حروف اور صورت میں تغیر ہو گیا مگر معنی دونوں کا ایک ہے۔ نمبر 5 حروف، معنی اور صورت تینوں میں اختلاف، مثلا اشد منکم یا اشد منہم، منکم کی جگہ منہم، یہ حروف، معنی اور صورت تینوں میں اختلاف ہے۔ 5واں وجہ یہ ہے۔ 6واں وجہ تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، مثلا وقاتلوا وقتلوا یا وقتلوا وقاتلوا۔ 7واں
ساتواں وجہ سبت احروف سے ساتواں وجہ وہ حروف کی زیادتی اور کمی کا اختلافی قرت، مثلا وسارعوا الی مغفرتکم وسارع۔ نمبر 8 لہجوں کا اختلاف، تو یہ لہجوں کا اختلاف مثلا پر پڑھنا، باریک پڑھنا، امالہ کرنا، امالہ نہ کرنا، سیدھا جس کو سبق نمبر 2 میں غالباً اس کو اشارہ کیا تھا، تو یہ اختلاف محقق جزری فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس پر مولانا محمد الیاس گومن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ تفصیل کیا ہے، اور اس نے بھی محقق جزری کے اس قول کو مثلا صحیح کہا ہے، صح کہا ہے، راجح قول بیان کیا ہے۔ امام جزری کے یہ بیان بہت درست ہے، اور سبت احروف سے یہ وجوہ قرات کا اختلاف یہ مراد ہے۔ تو بعض ناقدین فرماتے ہیں کہ سبت احروف سے 7 احکام مراد ہیں، مثلا حلال، حرام، امثال، محکم، متشابہ، اس طرح انشاء، اخفاء وغیرہ۔ بعض نے کہا ہے کہ سبت احروف سے مراد ناسخ، منسوخ، خاص و عام، مجمل، مفصل، مبین وغیرہ یہ مراد ہے۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ اسے امر، نہیں، طلب، دعا، جہر، اخفاء، زجر وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ سبت احروف سے مراد مطلق، مقید، وعد، وعید، تفسیر، تعویل، اعراب وغیرہ۔ مگر علامہ جزری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اختلاف وعد و وعید، مطلق و مقید وغیرہ میں نہیں تھا، بلکہ کلمات قرآنی میں تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے 30 سال اس پر تحقیق کیا ہے وہ یہ ہیں جو اس سبق میں گزرا، لہٰذا یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، اور یہ بہت سبق احروف سے کیا مراد ہے، تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور سبق پورا کے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔